بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس اہم گفتگو کو اپنے پاس محفوظ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سے سبسکرائب کر لیجئے اگر آپ نے پہلے سے سبسکرائب نہیں کیا ہوا۔ ناظرین کرام، 10 روز قریب ہو گئے طالبان کو کابل میں داخل ہوئے۔ ان 10 روز میں پوری دنیا کو جو کچھ چاہیے تھا وہ تو انہیں ملا نہیں، لیکن جتنے بے شرم، بے حیا اور بے غیرت پاکستانی میڈیا میں زر خرید اور غیر ملکی اشاروں پہ ناچنے والے وطن فروش ہیں، شاید آپ کو دنیا کے کسی ملک میں نہ ملیں۔ یہ لوگ جو اس وقت افغانستان میں موجود ہیں، پہلے تو بات یہ ہے کہ ان کو شرم نہیں آتی کہ ان کو طالبان افغانستان میں اپنی گاڑی میں جانے کی اجازت دیتے ہیں، ان پہ کوئی پابندی نہیں۔ پورے راستے یہ تورخم سے جلال آباد تک اور وہاں سے کابل تک صرف ایک ہی کام کرتے ہیں کہ رک رک کے لوگوں کے منہ کے آگے مائک کرتے ہیں، پشتو میں ان سے پوچھتے ہیں۔ ایک آدھ پشتو والا بندہ بھی بٹھایا ہوتا ہے انہوں نے اپنی کار میں، ان سے پوچھتے ہیں عجیب و غریب قسم کے سوالات کہ کسی طرح کوئی بندہ ایک فقرہ بھی طالبان کے خلاف کہے اور یہ اسے اچھال لیں، لیکن ان کو ابھی تک شرم نہیں آئی۔ 10 دن میں ان کو ایک بھی بندہ ایسا نہیں ملا۔ 10 روز میں صرف ایک واقعہ ہوا تھا کہ پہلے دن کسی چور نے گلے میں بندوق لٹکا کے طالبان کا روپ ڈھال کے ایک ڈکیتی کی۔ اگلے روز اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا اور 10 دن سے ایک بھی چوری یا ڈکیتی کی واردات نہیں ہوئی۔ دنیا کے محفوظ ترین سسٹم میں امریکہ، برطانیہ، ترقی پذیر کسی ملک کا نام لے لیں، 1 گھنٹہ ریپ یا چوری کے بغیر نہیں گزرتا۔ یہاں آپ دیکھ لیں کوئی فوج نہیں۔ بازاروں میں آپ جائیں، اب فرض کیا آپ جلال آباد جائیں تو پورا بازار آپ کو مصروف دکھائی دے گا، کہیں کسی کونے میں 2-3 طالبان کھڑے ہوں گے تو کھڑے ہوں گے، ادروائز ٹریفک بھی روٹین کے مطابق چل رہی ہے۔ اور جتنے چوری ڈکیتی کی وارداتیں ہو رہی تھی وہ سب رک گئی ہیں۔ اس وقت وہاں پہ کوئی پولیس کا سسٹم نہیں ہے، کوئی فوج کا سسٹم نہیں ہے، اور بھی ڈسپلن کے جتنے ادارے ہیں وہ خوفزدہ ہیں یا بھاگ گئے ہیں یا کچھ اپنے دفاتر میں کام کرتے ہیں، سرکاری کام کرتے ہیں۔ یہ تو کھلا موقع تھا چوروں ڈاکوؤں کے لیے، ریپسٹوں کے لیے کرتے۔ ممکن ہے کہ انہوں نے ادھر سے کچھ لوگوں کو بھرتی کرنے کی کوشش کی ہو، ادھر سے اپنے علاقوں سے، کہ کوئی ایسا کام دکھائیں وہاں جا کے اور فٹافٹ اس کو وہاں سے بھگائیں اور یہ طالبان کے گلے میں وہ گھنٹی باندھ دیں، لیکن نہیں ملا، کیونکہ چور بھی جانتے ہیں نا کہ آگے معاملات کس سے ہوں گے۔ کل ذبیح اللہ مجاہد نے ایک انٹرنیشنل پریس کانفرنس کی۔ اس کانفرنس میں آپ دیکھیے کہ CNN، الجزیرہ، BBC، تھارا انڈین میڈیا، پاکستانی نام نہاد جو لوگ تھے کچھ لوگ وہ، اور دیگر ملکوں کا میڈیا موجود تھا، اور سوالات وہاں پہ یہ ہو رہے تھے کہ ابھی جو CIA کے چیف آئے ہیں ہمیں اور انہوں نے ملاقات کی ہے طالبان لیڈرشپ سے، اس حوالے سے سوالات لوگ کر رہے تھے، ان کے ڈسپلن کے حوالے سے سوالات کر رہے تھے۔ تمام سوالات افغانستان کی جو موجودہ حکومت ہے اس کی حکمت عملی سے متعلق کیے جا رہے تھے، اور حالات کا تقاضا بھی یہی تھا، ظاہر ہے انہوں نے تو اس میں کوئی خلا ڈھونڈنا تھا نا۔ اس دوران اچانک ایک عجیب و غریب قسم کا کردار
ایک انسان نما ایک جانور کھڑا ہوا اور اس نے اپنا تعارف جو ہے ARY کے رپورٹر کی حیثیت سے کرایا. نام اپنا اس نے گلفام ہاشمی بتایا. اب دیکھیں کیا ماحول بنا ہوا ہے. تو وہ مولوی ذبیح اللہ مجاہد سے کیا سوال کرتا ہے, کہتا ہے کہ کیا آپ جنرل مشرف کو معاف کر دیں گے؟ آپ مجھے بتائیں کہ اس سوال کی کوئی تک بنتی ہے؟ اور ایوریج انٹیلیجنس کا بندہ بھی یہ بات جانتا ہے کہ یہ پلانٹڈ سوال ہے. یہ صرف فضا کو خراب کرنے کے لیے, ان کو غصہ دلانے کے لیے کیا گیا تھا, تاکہ اس طرف سے کوئی ایسا جواب ملے جس کو پھر یہ فلیش کرے پوری دنیا میں اور ایک نیا جو پھڈا کھڑا ہو جائے. کیونکہ یہ سارا کچھ ایسے اپنے مفروضات کی بنیاد پہ اپنے سارا دھندا چلاتے ہیں نا. اور صدقے جاؤں میں وہ جو میں بار بار آپ کو علامہ کا شعر سناتا ہوں نا کہ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ, کارگرو کار آفریں کار کشاؤ کار ساز. مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے اذن سے سوچتا اور عمل کرتا ہے. ذبیح اللہ مجاہد پہلے تو چونکے کہ یہ سوال اس بندے نے کیا کیا ہے. انہوں نے بالکل وہ نارمل رہے, پشتوں میں ہی انہوں نے جواب دیا, کیونکہ پشتوں میں وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ بھائی اس پریس کانفرنس میں تو ہم اپنے مسائل کی بات کر رہے ہیں, افغانستان کی, آپ نے ہم یہ کیا سوال کر دیا؟ زیادتیاں تو ہمارے ساتھ دنیا میں بہت لوگوں نے کی ہیں. بس اتنا کہہ کے وہ خاموش ہو گیا اور اگلا سوال کیا. اس بغیرت کو مجھے تو لگتا ہے شرم نہیں آئے گی, اور مجھے امید ہے کہ ARY کی انتظامیہ کو شاید علم بھی نہ ہو کہ, اور میں نے تو اس بندے کا نام ہی پہلی بار ہی سنا ہے کہ یہ کوئی رپورٹر بھی ہے ان کا, شاید اس کو پشتو آتی ہوگی, اس کے لیے اس کو وہاں پہ بھیجا گیا, پر اس نے اردو میں کوشچن کیا تھا. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی تک اس کی چھٹی ہوگی, کیونکہ اس طرح کے لوگ ایجنسیوں کے لیے کام کرتے ہیں, غیر ملکی ایجنسیوں کے لیے, اپنے ملک اپنے ادارے کے لیے تو نہیں کر رہے. اتنے بڑے میڈیا ہاؤس کا نام استعمال کر کے ایسی گھٹیا بات کرنا, ایسا گھٹیا سوال کرنا جس پہ کوئی تک نہیں بنتا. دوسرا کردار ہے یہ اعزاز سید. یہ وہاں سوائے اس کے کچھ نہیں کرتا کہ پکڑ کے لوگوں کو کونے میں لے جا کے کسی کے منہ سے پچھلے 8-10 روز سے یہ اس چکر میں لگا ہوا ہے, کوئی بندہ ایک بات طالبان کے خلاف کہہ دے یا پاکستان کے خلاف کہہ دے, نہیں. نہ کوئی سر پہ طالب کھڑا ہوتا ہے, نہ کوئی بندوق بردار کھڑا ہوتا ہے. آزاد لوگ ہیں, اور ایسا بھی یہ ان کو یہ سہولت بھی دینے کو تیار ہے کہ ان کا چہرہ چھپا دیا جائے گا. چھپے ہوئے چہرے کے ساتھ بھی وہ کوئی غلط بات نہیں کرنا چاہتے. اب آپ اندازہ فرمائیں کہ یہ صافی ہیں آپ کے خیال سے, یہ جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, کیا اس طرح کی صورتحال صافی پیدا کرتے ہیں؟ میں آپ کو تازہ ترین یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ بتا رہا ہوں کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے دنیا کا نمبر 1 ملک جہاں سب سے زیادہ انسانی حقوق کا احترام کیا جاتا. آپ کو پتہ ہے اس کو کس نے قرار دیا 2021 میں؟ پاکستان کو. آپ کو میری بات کا یقین نہیں آئے گا, گوگل پہ جا کر دیکھ لیں. یعنی سب سے زیادہ انسانی حقوق کا احترام پاکستان میں ہوتا ہے, اور یہ کتوں کی طرح سارا دن سونگتے پھرتے ہیں. کوئی ایسی خبر مل جائے, کوئی ایسا سکینڈل مل جائے. وہ 14 اگست کو انہوں نے ایک بڑا ہاتھ مارا تھا, لیکن اللہ کا شکر ہے اس کو سنا ہے کہ 2-3 لاکھ روپے دیے اس لڑکی کو, اور اس کا جو ساتھ وہ دوسرا تھا وہ ریمبو شیمبو, اور ان سے پھر FIR درج کروائی. لیکن پولیس نے, انٹیلیجنس کے اداروں نے ایک بات کا سراغ لگا لیا, اور ایسی بھیانک انکشافات ہوئے. میرا نہیں خیال کہ اب یہ قوم, یہ جو
یہ جیلی یہ بنا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے انسان کی اوقات بھی تو دکھانی ہوتی ہے نا. وہ جو پروگرام کرتا پھرتا ہے ARY کا, اس بندے کو اب ARY کوئی ایسا پروگرام کروائے گا, اور اس کی گرفتاری کے ٹرینڈ چل رہے ہیں. یاسر شامی کی گرفتاری کے ٹرینڈ چل رہے ہیں. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ وہ میرے بڑے محترم مجیب الرحمان شامی صاحب کا صاحبزادہ ہے. یہ تربیت شامی صاحب نے تو بالکل نہیں کسی کی. ہم بھی ان سے سیکھے ہوئے ہیں, ہم بھی ان کے اداروں سے آئے ہیں. اس طرح کی بات وہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے ان کے ذاتی نظریات ہیں سو ہیں, پر اس طرح کی شرارتیں اور ملک کی بدنامی کا باعث بننے والی حرکتوں کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر حکومت پاکستان نے ان لبرل دہشت گردوں کو لگام نہ دی تو عین ممکن ہے, دیکھیے نا, ایسی بات تو نہیں ہے کہ کسی کو جنرل مشرف کے کریکٹر پہ غصہ نہیں ہوگا. ملا ضعیف نے تو ان کے اپنی کتاب میں سب کچھ بیان کیا ہے. اگر اس کے باوجود وہ صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو آپ ان کو کیوں اشتعال دلاتے ہیں اس طرح کے سوالات کر کے ہے کچھ؟ اور کیا آپ کو اس لیے بھیجا گیا آپ کے اداروں نے کہ وہاں جا کے پاکستان کے خلاف فضا بنائیں؟ ان لوگوں کی تنخواہیں کہیں اور سے آتی ہیں. مجھ تک یہ اطلاعات بھی پہنچی ہیں کہ کچھ جیلی صحافی منشیات کا بھی کوئی دھندا چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں پاکستان کے سیکورٹی اداروں سے درخواست کروں گا براہ کرم ہر ایک کو منہ اٹھا کر وہاں گھسنے کی اجازت نہ دیں. اگر طالبان نے آپ کو مطلب اتنی سہولت دی ہوئی ہے, وہ آپ سے کسی چیز کا تقاضا نہیں کرتے, کوئی سوال نہیں کرتے, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اندھے ہیں. آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ اللہ نے ان کو باطن کی آنکھیں بھی دی ہوئی ہیں, ان کے پاس تیسری آنکھ بھی ہے. انسان کے بچے بنو, اپنی حرکات سے باز آؤ. اب تمہارے آقا بہت بری طرح پھنس چکے ہیں, ذلیل و خوار ہو چکے ہیں. کچھ نہیں وہ تم کا بگاڑ ان کے لیے کر سکتے, پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.